5ویں برکت جس کو حضرت امام جلال الدین سیوطی نے بیان کیا اپنی کتاب الحاوی للفتاوی میں، آپ فرماتے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی بڑے صاحب کشف بزرگ تھے، بڑے صاحب نظر تھے، ان کی عظمت کا عالم کیا کہنا کہ جنہوں نے 72 یا 74 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاگتے ہوئے زیارت کی۔ آپ الحاوی للفتاوی میں لکھتے ہیں کہ میں ایک قبرستان سے گزرا تو ان کا معمول تھا کہ جب بھی کسی قبرستان سے گزرتے تو اہل قبرستان کے لیے دعائے مغفرت کرتے۔ حضرت سفیان ثوری کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان سے گزرے اور اہل قبرستان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرے اس نے حضور کی امت کے ساتھ وفا نہیں کی۔ تو امام جلال الدین سیوطی ان کا معمول تھا کہ جب بھی قبرستان سے گزرتے آپ اہل قبرستان کے لیے دعائے مغفرت کرتے۔ وہ صاحب نظر بزرگ تھے، انہوں نے فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب اہل قبرستان کو پہنچایا تو اس کے بعد انہوں نے آنکھیں بند کی تو دل کی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر قبر کے اندر کلمہ شریف کا نور ہے، ہر قبر کلمہ شریف کے نور سے منور ہے۔ لیکن لکھتے ہیں کہ ایک قبر ایسی تھی کہ جس میں نور اتنا زیادہ تھا کہ اس قبر کے نور سے آنکھیں چدیا رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ذرا غور کیا کہ اہل مزار کو دیکھوں، اس قبر والے کو دیکھوں، تو وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے کرم نوازی کی کہ تھوڑا سا نور ہٹا اور مجھے جو صاحب مزار تھا وہ نظر آیا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا، ایک عام سادہ مسلمان تھا۔ تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ نور تو ہر قبر میں موجود ہے لیکن تیری قبر میں نور بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ قبر والا کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ ہر کسی کی قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضور میری قبر میں جب تشریف لائے تھے تو حضور آ کر مسکرائے تھے۔ یہ حضور کے مسکرانے کی برکت ہے کہ میری قبر بقعہ نور بنی ہوئی ہے۔ یہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا کہ ایک دن سحری کے وقت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سوئی کے ساتھ کوئی کام کر رہی تھی تو وہ سوئی نیچے گر پڑی اور چراغ بھی گل تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ آپ فرماتی ہیں واللہ خدا کی عزت کی قسم حضور کے مسکرانے کی دیر تھی کہ ہر طرف نور بکھرنے لگا اور اس نور کے عالم میں نے اپنی سوئی بھی تلاش کر لی۔ تو وہ صاحب مزار کہنے لگا کہ حضور میری قبر میں آ کر مسکرائے تھے اور یہ اس نور کی برکت ہے کہ میری قبر بقعہ نور بنی ہوئی ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی نے اس صاحب مزار کا ایک عمل بتایا ہے جس کی وجہ سے حضور اس کی قبر میں آ کر مسکرائے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص تاجر تھا۔ یقیناً آپ اور میں تاجر، ہر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے، تجارت ہر کوئی کرتا ہے، تو وہ شخص تاجر تھا اور اس کا عمل کیا تھا کہ وہ اپنی ماہانہ آمدنی میں سے ہمیشہ ایک حصہ سائیڈ پہ کر دیا کرتا تھا اور وہ یہ
جو اپنی آمدنی سے حصہ ایک سائیڈ پہ کرتا، اس کا مقصد کوئی دنیا کی غرض نہیں ہوتی، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ ہر ماہ تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر اس نیت کے ساتھ رکھتا کہ جب حضور کے میلاد کا موسم آئے گا تو میں حضور کی ولادت کا جشن مناؤں گا، حضور کی محفل میلاد کروں گا اور اس پر یہ سرمایہ خرچ کروں گا۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کو سنوار دیا۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ آج کل میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں فتنوں کا دور ہے، تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم امام جلال الدین سیوطی کے اس کشف کو نہیں مانتے، تو اس کا حق ہے، وہ اعتراض کر سکتا ہے۔ تو اس شخص کے لیے بخاری شریف کی حدیث، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو لہب کو کسی نے اس کی موت کے بعد خواب میں دیکھا۔ اب امام جلال الدین سیوطی نے تو یہ کہا کہ وہ صاحب ایمان شخص تھا، مومن تھا، حضور کا عاشق تھا۔ اب حضرت عباس جس شخص کا ذکر کر رہے ہیں وہ نہ مومن ہے نہ مسلمان ہے، بلکہ ایک کافر ہے، اور کافر بھی وہ ہے جس کی مذمت میں پوری قرآن کی سورت اتری ہے۔ اس کا عمل دیکھیے، کسی نے دیکھا اس کی موت کے بعد اس کو خواب میں، حضرت عباس نے اس حدیث کو روایت کیا اور پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ سخت عذاب ہے اور پورا دن بڑی مشقت میں گزرتا ہے، ہاں لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو یہ وہی دن تھا جس دن میرے بھتیجے محمد کی ولادت ہوئی تھی، اور میری لونڈی صوبیہ نے آ کر مجھے یہ کہا تھا کہ اللہ نے آپ کو بھتیجا عطا فرمایا ہے، تو میں نے صرف بھتیجا سمجھ کر انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ تو پیر کا دن جب بھی آتا ہے اللہ تعالی مجھے اپنی اس انگلی سے دودھ عطا فرما دیتا ہے۔ مومن نے خوشی کی، اس کی قبر بکا نور بن گئی۔ کافر نے خوشی کی اور رسول سمجھ کر نہیں کی، نبی آخر الزمان سمجھ کر نہیں کی، بلکہ بھتیجا سمجھ کر کی۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی اس کے صلے میں اس کی انگلی سے دودھ عطا فرما دیا۔ بعض لوگ اس روایت پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ روایت حضرت عباس نے کی ہے، اور اس وقت تک جس وقت کا یہ قصہ ہے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے بیان کیا ہے تب تو وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اور جنہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کیا ہے وہ صرف مومن ہی نہیں بلکہ امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔